رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک ہم نشین اور بد ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے مشک والا اور لوہار کی بھٹی والا ہو۔ مشک والا اس حال سے خالی نہیں ہے کہ یا تو تم اس سے مشک خرید لو گے ورنہ اس کی خوشبو سونگھو گے، اور لوہار کی بھٹی والا یا تو تمہارا بدن یا تمہارے کپڑے جلائے گا ورنہ تم اس کی بدبو سونگھو گے۔ تو یہ اچھی اور بری صحبت کا فرق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حصی مثال سے بیان فرمایا۔ اگر آپ کہیں عطر کی دکان میں چلے جائیں تو یا تو آپ عطر خریدیں گے تو خوشبو حاصل ہو گئی، باقاعدہ وہ آپ کی ملکیت میں آ گئی، اور یا کم از کم یہ ہوگا جب تک آپ خوشبوئیں چیک کر رہے ہیں، سونگھتے ہیں، یا ویسے ہی بڑی پرفضا سی مقام ہوتا ہے، خوشبوئیں آتی رہیں گی، یعنی ہر لحاظ سے نفع ہی نفع ہے۔ لیکن اگر آپ لوہار کی بھٹی میں چلے جائیں، پہلے دور کے اعتبار سے دیکھیں کہ وہ اس میں آگ ڈالتے ہیں، چنگاریاں اڑ رہی ہیں، اور وہ چونکہ آگ جل رہی ہوتی تھی، لوہا گرم ہو رہا ہے تو اسمیل وہاں پہ پھیلی ہوئی ہے بہت زیادہ بدبو، تو یا تو آپ کو چنگاریاں اڑتی تھیں جب وہ لوہا وغیرہ پگھلایا جاتا تھا اور پھر اس کو کوٹنا، اس سے چنگاریاں اڑ رہی ہیں، تو سرکار نے فرمایا کہ یا تو چنگاریاں اڑیں گی، تمہیں جلائیں گی، تمہارے کپڑے جلائیں گی، اور اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو وہاں اسمیل بہت خراب قسم کی ہوتی ہے تو وہ بدبو سونگھنے کو ملے گی۔ تو یہ اب ایک مثال سمجھائی کہ اگر اچھے کسی نیک پرہیزگار متقی شخص کے پاس آپ بیٹھ جائیں تو یا تو وہ اچھی باتیں کرے گا، آپ کو نصیحت کرے گا، آپ کو دین سکھائے گا، آپ کو علم سکھائے گا، تو بہت کچھ حاصل ہوگا، اور اگر کچھ بھی وہ نہ سکھائے تب بھی کم از کم اس کے پاس رہ کر آپ گناہ سے محفوظ رہیں گے۔ جب آپ ایسے نیک آدمی کو دیکھیں گے تو آپ کے دل میں عبادت کا شوق اور جذبہ بیدار ہوگا، آپ کو اپنے گناہوں پر ندامت محسوس ہوگی، آپ اپنے گناہوں پر توبہ کی طرف مائل ہوں گے، آپ کا بھی دل چاہے گا کہ میں نمازی بن جاؤں، میں گناہ چھوڑ دوں۔ آپ کم از کم اگر بکورے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، گندی گندی گالیاں اور الٹی سیدھی چیزیں، نشے وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اگر 1 گھنٹے وہاں بیٹھے تو 1 گھنٹے تک کم از کم ان چیزوں سے محفوظ رہیں گے، تو برکت ہی برکت ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور اگر برے ہم نشین کے پاس بیٹھیں، کوئی چرسی ہے، موالی ہے، زانی ہے، بدنگاہی کرنے والا ہے، بلیک میل کرنے والا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بہت زیادہ غلط قسم کی حرکتیں، مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، تو یا تو آپ یہ چیزیں اس سے حاصل کریں گے، کیونکہ کچھ عرصے آپ کسی گندے کی صحبت میں رہیں، کچھ عرصے بعد آپ بھی خراب ہو جائیں گے۔ اور کچھ بھی نہیں ہوا، آپ خالی جا کر بیٹھے، تو کم از کم اتنا تو ضرور ہے کہ اگر آپ اس سے سیکھ نہیں رہے، کچھ لے نہیں رہے بری چیزیں، لیکن جب تک آپ بیٹھے رہیں گے کوئی نہ کوئی گندی بات، کوئی بری بات، کوئی برا خیال، اور آپ کم از کم گناہ سے نہیں بچ سکتے ہیں، فضولیات سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اچھے ہم نشین کو تلاش کرنا چاہیے، جس کو دیکھیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو دیکھو تو تمہیں ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو کہ جب تم ان کو دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے، ان کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور وہ اپنی زبان قول سے نہیں بلکہ زبان حال سے تمہیں نصیحت کرنے کے لیے کافی ہوں۔ تو ایسے اچھے لوگ اگر مل جائیں تو بہت اچھی بات ہے، جو آج کل بہت ہی کم ہیں۔ جس طرف دیکھو کوئی نہ کوئی گالی بکنے والا، کوئی بے نمازی، کوئی چرسی، کوئی موالی، کوئی ماں باپ کا نافرمان، دنیا کی حرص میں مبتلا لوگ کہ دین کے لیے ٹھنڈے پنکھوں کے نیچے اللہ کی بارگاہ میں اس کے احسان کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، لیکن دنیا کے لیے گالیاں سننے، اپنی ذلیل ہونے، بے عزت ہونے اور چند ٹکوں کے حصول کے لیے کئی گھنٹوں تک محنت کرنے کے لیے تیار، ایسے لوگوں کی صحبت میں رہ کر انسان کبھی اچھا نہیں بن سکتا، کبھی نیک نہیں بن سکتا، کبھی اس کا ذہن پاکیزہ نہیں ہو سکتا، کبھی وہ سنجیدگی کے ساتھ آخرت کی طرف مائل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ان چیزوں پہ توجہ کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو ہم خود ایسے بن جائیں کہ جو ہماری صحبت میں آئے اللہ تعالیٰ اس کو برکات سے نواز دے، اور اگر ہم ایسا نہیں بن سکتے تو ایسوں کو تلاش کریں، ان کی صحبت میں رہیں۔